نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں و پردانشی عفت مآب اسلامی خواتین، ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے بندے خوش نصیب ہیں جو ماہ عظیم پا کر اس کا احترام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر روزے فرض کیے اس کو ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مکمل طور پر اس پر عمل پیرا ہے۔ لیکن میں آج آپ کی سماعت سے کچھ باتوں کو قریب کرنا چاہتا ہوں کہ انسان روزہ رکھتا ہے، لیکن انسان کے اعضاء بھی روزہ رکھتے ہیں، اور جو انسان اعضائے جسم پر مکمل طور پر توجہ دیتا ہے اور اس کے اعضائے جسم کے کسی عضو سے کوئی کمی ظاہر نہیں ہوتی، یقیناً اس کا روزہ پروردگار عالم کی حضور مقبول ہوتا ہے۔ آئیں آپ کو بتاتا چلوں، انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ میں آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، لیکن آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ اپنے اس ماتھے کی آنکھ سے ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں جس کو دیکھنے کی شریعت نے ممانعت فرمائی ہے۔ ویسے حالت روزہ میں ہو یا غیر روزہ میں کسی غیر محرم پر نظر ڈالنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں، اور حالت روزہ میں تو ہمیں مکمل طور پر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم لغویات کی طرف نہ جائیں، اس آنکھ سے کعبہ مقدسہ کو دیکھیں، اس آنکھ سے غلاف کعبہ کو دیکھیں، اس آنکھ سے قرآن کے اوراق کو دیکھیں، اس آنکھ سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محبوب رکھا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب رکھا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی محبوب بنائے گا۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہ سنیں جس کو سننے کی ممانعت ہے، یعنی فحش باتیں، اس کے علاوہ لایانی باتیں، نیز وہ باتیں جو ایک دوسرے کے دل میں زخم پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے اس کان سے اذان کو سنیں، ہم اس اپنے کان سے تلاوت قرآن کو سنیں، ہم اپنے اس کان سے اللہ کے محبوب بندوں کی تقریریں سنیں، ہم اس کان سے احادیث مبارکہ کو سنیں اور ان چیزوں کو سنیں جس سے اسلام کی شان بلند و بالا ہو رہی ہو۔ الحمدللہ، ہمارا روزہ کامیاب ہے۔ آئیں، زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ یہ ہے کہ جس چیز کو زبان پر لانے کی ممانعت ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اسے ہم اپنے زبان پر نہ لائیں، یعنی کسی کو گالی دینا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، کسی
کو ہم اس طریقے سے نہ کہیں کہ ہماری بات اس کے دل میں اس طریقے سے اثر انداز ہو جائے کہ جس طریقے سے ایک تیر کسی کے جسم میں پیوست ہوتی ہے تو زخم کا کام کرتی ہے، لہذا یہ بات جو ہوتی ہے اس سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تیر کا زخم تو ختم ہو جاتا ہے لیکن بات کا زخم ختم نہیں ہوتا۔ ہم اپنی اس زبان سے قرآن کی تلاوت کریں، ہم اس زبان سے اللہ کی حمد بیان کریں، ہم اس زبان سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت کو بیان کریں، ہم اس زبان سے صلحائے اعظام، فقہائے اعظام، علماء کرام کے اقوال کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ سن کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر آپ کی زبان سے نکلی بات اگر اثر انداز ہو گئی اور وہ بات جو شریعت مطہرہ میں جس کی اجازت ہے تو الحمدللہ جس پر آپ کی بات اثر انداز ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی اس بات کے اثر انداز ہونے کی بنیاد پر آپ کی مغفرت فرما دے۔ آئیں آپ کو بتاتا چلوں اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ کیا ہے کہ آپ کے اس ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے اس ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کیا جائے، ہاتھ کا استعمال اس طریقے سے ہو کہ آپ اپنے اس ہاتھ سے غریبوں کی مدد کریں، آپ اپنے اس ہاتھ سے قرآن کو اٹھائیں، آپ اپنے اس ہاتھ سے وہ نیک کام کریں کہ آپ دائیں کو دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو، بائیں کو دیں تو دائیں کو خبر نہ ہو، یعنی غریبوں کی مدد کریں، ہمسایوں کی مدد کریں، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں۔ آپ اپنے ہاتھ کے ذریعہ اگر آپ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزہ کو قبول فرمائے گا۔ پاؤں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ہم غلط جگہوں پر نہ جائیں اور ان مقام پر جانے سے ہم گریز کریں جس مقام پر جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں ہم جائیں اس مقام پر جہاں جانے سے اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے، ہم اس مقام پر جائیں جہاں جانے سے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، ہم اس مقام پر جائیں جہاں جانے کے بعد ہم لوگوں کا سہارا بن سکے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنی نگاہوں میں رکھا تو یقیناً پروردگار عالم فضل فرمائے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ایک دستور ہے، طریقہ ہے، ان کے اذہان و افکار میں یہ بات منجمد ہے کہ روزہ رہو خوب سو، آپ سوئیں لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ صبح سوتے ہیں تو ان کی ظہر کی نماز بھی جاتی ہے، عصر کی بھی جاتی ہے اور سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ گھر والے اٹھاتے ہیں، بیٹا اٹھو افطار کا ٹائم ہونے جا رہا ہے، اٹھا منہ ہاتھ دھویا کر لیا۔ اسے روزہ نہیں کہتے ہیں۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے آپ اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں۔ آپ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، آپ روزہ رکھنے کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کم کریں، اور جب زیادہ گفتگو کریں گے تو آپ کی زبان سے لایانی باتیں بھی نکلیں گی۔ اور روزہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم لوگوں سے ملیں، جب کم لوگوں سے ملیں گے تو آپ کی باتیں کم ہوں گی، اور جب باتیں کم ہوں گی تو لغویات کا سطور کم ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات فرمودات کو نگاہوں میں رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے اور ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھے تو یقیناً پروردگار عالم فضل فرمائے گا، ہمارے روزے کو قبول فرمائے گا اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ پروردگار عالم کی حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔